ہمیں بہت قربانیاں دینی ہوں گی اس دین کے لیے، ہم تو معمولی سی قربانی دینے کو بھی تیار نہیں۔ صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے کیسی قربانی دی، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آزمائے گئے۔ واقعات رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ قربانی کی واقعات اتنے ہیں کہ کئی دن اور کئی راتیں سے ان قربانی کے واقعات کو بیان کرتے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کے جو واقعات ہیں ان گنت، اور ہر واقعہ اپنے آپ میں ایک نمونہ ہے ہمارے لیے، ہر واقعہ ایک اسباق، کچھ نئے سبق ہماری زندگی میں کھول دیں گا، ایسے ایسے واقعات ہیں قربانی کی۔ لیکن ہم نے پڑھائی کہاں ان کی زندگیوں کو، ہم نے پڑھائی کہاں ان کی زندگیوں کو، ہم تو سمجھتے ایمان لائے تو پوری دنیا ہمارے قدموں کے نیچے یوں ہی آ جانا چاہیے بغیر تکلیف کے۔ صحابہ کے اس دور کو بھی یاد کیجئے جب دنیا ان کے قدموں کے نیچے آئی، اس سے پہلے ایک کڑا دور انہوں نے گزارا جس میں سب کچھ قربان کر دیا، اس کے نتیجے میں اللہ نے دنیا ان کے قدموں میں ڈال دی، ایسی نہیں ملی ان کو۔ یہ بڑی بڑی حکومتیں، یہ سلطنتیں جو بنی، یہ یوں ہی نہیں ملی، یہ کڑی قربانیوں کا نتیجہ تھا، اس کے بعد کی آنے والی نسلوں نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ لیکن ہم چاہتے ہیں ہماری نسلوں کو سکون ملے، اطمینان ملے، سب کچھ ہو، لیکن ہم ذرہ برابر بھی آزمائے نہیں جانا چاہتے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 155 میں اللہ رب العزت نے کچھ باتیں یوں فرمائیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ نَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں کن کن چیزوں سے، مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے ہم آزماتے ہیں۔ پورا انڈیا بھی خوف میں ہے، کیوں کہ نریندر مودی اب چن کے آیا تھا، سب خوف میں، ہم آزمائیں گے تم کو خوف سے، ہے نا، وہ خوف ہے، یاد رکھیے وہ ایک حالت ہے۔ ظاہر سی بات ہے دنیا نے فرعون کو بھی دیکھا ہے، اس سے بڑا جابر تو نہیں گزرا ہے، وہ کیا کر سکا، وہ تو مالک تھا۔ یہ تو ڈیموکریٹک کنٹری کا ایک پرائم منسٹر بنے گا اگر زیادہ بنتا بھی ہے تو، سیکولر کنٹری کا، وہ تو اس کی بادشاہت تھی، سلطنت تھی، مسلط تھا، جو چاہے کراتا تھا اپنی قوم سے، اور وہ زمانہ تھا جس زمانے میں بادشاہ کا مذہب قوم کا مذہب ہوتا تھا، اس لیے بادشاہ وقت کو دعوت دینا پوری قوم کو دعوت کے برابر تھا۔ تو جب ہم نے دیکھا بنی اسرائیل جو ہے اس آزمائش سے گزری، اللہ نے ان کو بھی آزمائش، چونکہ وہ چہی تھی اور چنی ہوئی قوم تھی نا، آزمائش تو ہوئی، بدعمالیاں کی، اصلاح کر لی پھر اپنی، بہرحال تو اللہ نے وہ دور گزارا۔ اس کے بعد کئی ایسے بادشاہ آئے دنیا کے اندر، بہرحال کیا ہوا، اس نتیجہ کیا تھا، غرق ہو کر مر گئے، دنیا کے لیے نمونہ بن کے رہ گئے۔ تو کچھ ہوتا نہیں، یاد رکھیے ہم اپنے اعمال کو سدھارے، ہم اس کی فکر زیادہ کریں کون آتا ہے کون مسلط ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے اعمال کے مطابق اللہ ہم پر حکمراں لا کر بٹھاتا ہے، تو ہم اپنے اعمال کو چینج کرنے کا سوچیں، اس کو چینج کرنے کا نہ سوچیں۔ وہ ایک نتیجہ ہے ظاہری ہمارے اعمال کا، نہ کہ وہ شروعات ہے کہ اس کے بعد ہمارے اعمال چینج ہوں گے، نہیں، ہم ہماری بدعمالیوں کو چھوڑ دیں، ہم دین پر چلنا شروع ہو جائے، اللہ تعالیٰ ویسے لوگ ہم پر مسلط کر دے۔ خود ہمارے علاقے میں کون ہم پہ سوار ہے وہ دیکھ لیجئے نا، چھوڑیے ملک پہ کون سوار ہوتا ہے نا، اس لیے کہ ہمارے اعمال کیسے آپ دیکھ لیجئے۔ تو بہرحال خوف سے تمہیں آزمائیں گے، والجوع، اور بھوک سے تمہیں آزمائیں گے۔ بھوک سے آزمائے جانا کیا ہے، بہرحال وہ تھوڑا بہت روزے کو مت یاد کیجیے آپ جس میں آپ بھوکے رہتے ہیں، جس میں آپ کو پتا ہے کہ شام میں 6:02 پہ کھانے کا ڈھیر سامنے رہیں گا اور فریج لدے ہے، بازار بھرے پڑے کھانوں سے۔ بھوک اس کو یاد کیجیے کہ اب پورے شہر میں کھانے کچھ نہ ملے آپ کو، بھوک مری کا معاملہ ہو، تب پتہ چلتا ہے بھوک کس کو کہتے ہیں، کہ پیسہ بھی ہو تو فائدہ نہیں، اس لیے کہ چیز نہیں ملتی ہے، وہ ہوتی ہے بھوک مری۔ تو کہا آزمائیں گی خوف سے اور بھوک سے اور مال کی، جان کی اور تجارت کی کمی سے بھی آزمائیں گے تم کو۔ فبشر الصابرین، اور جو خوف میں، بھوک میں، مال کی کمی، جان کی کمی، پھلوں کی کمی، مطلب رزق کی کمی میں آزمایا گیا، تو یاد رکھو پھر خوش خبری دے دو ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہی لوگوں پر اللہ کی سلامتی، ان کی دعائیں، اللہ رب العزت جو ہے ان پر رحم کر کے رہیں گا، اللہ کی جو ہے ان پہ سلامتی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی جو لوگ ہیں ہدایت یافتہ ہے۔ تو دیکھیے اس آیت میں بھی بیان کر دیا، تو خوف سے ذرہ برابر بھی، آج تو خوف کا تو یہ حال ہے، یہ حال ہے کہ ہر آدمی دوسرے سے خوف زدہ ہے کہ یہ کون بیٹھا ہو میرے بازو، پتہ نہیں اب کیا رپورٹ کر دیتا ہے کہ یہ لے جا کر۔ اس حد تک خوف ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے آگے نکلتا ہوں، اتنے ڈرے ہوئے اور بتکے ہوئے ہیں آج، کیونکہ ہمارے اعمال ہمیں پتہ نہیں آزمائش کیا ہوتی ہے۔ کہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ تھا اور